الحمدللہ علی کل حال والصلاة والسلام علی صاحب حسنہ و جمال اما بعد۔ عید میلاد النبی ہے، کیا سہانا نور ہے، اور آ گیا وہ نور والا جس کا سارا نور ہے۔ عزیز دوستو، یہ بڑا پربہار موقع ہے، یہ مسرتوں کا، شادمانیوں کا، خوشیوں کا، اور ایسے ہے جیسے سارے چمن میں بہار کھلی ہوئی ہے، ایسے ہے جیسے کوئی بیماروں کو شفا دے گیا ہے، اور ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ جیسے گلیاں اور بازار بول کر کہہ رہے ہوں کہ نہیں، آج اللہ نے ہر چیز کو بہار عطا فرمائی ہوئی۔ یہ ٹھنڈا ٹھنڈا ماحول اور یہ مہکا ہوا خوشبودار موسم، یہ میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے میلاد مبارکہ کی خوشی منا رہا ہے۔ حضرت آدم سے لے کر جناب عیسیٰ تک آپ سارے انبیاء کو پڑھ لیں، وہ سارے یہی کہتے رہے کہ اللہ کے رسول آنے والے ہیں، اللہ کے رسول آنے والے ہیں، وہ آنے والے ہیں۔ بس فرق اتنا ہے، وہ کہا کرتے تھے آنے والے ہیں، اور ہم کہہ رہے ہیں کہ آ گئے ہیں۔ اے مسلمان، تو چھوٹا سمجھتا ہے، تو شاید ہلکا جانتا ہے، ہوش کر اور اپنے اندر کے مصطفیٰ کریم کے اس غلام کو بیدار کر۔ رب فرماتا ہے میں نے تمہارے اوپر بڑا ہی احسان کیا ہے، میں نے بڑا ہی احسان کیا ہے۔ یا اللہ کیا؟ فرمایا اس بعث فیہم رسولا، میں نے تمہیں اپنا شانوں والا رسول عطا کیا ہے۔ دیکھو تو لوگ کہتے ہیں ہمیں بھی بڑی خوشی ہے، ہمیں بھی میلاد نہیں ہم مناتے، خوشی ہمیں بھی بڑی ہے، پر جلوس میں ہم نہیں جاتے۔ میں درد مندانہ سوال ہے، بھئی ہمیں کیسے پتہ چلے گا تمہیں خوشی ہے؟ خوشی ہو تو کیسے پتہ چلے گا؟ بھئی ایک آدمی نے اپنے بھائی کو بلایا کہ میرے بیٹے کی شادی ہے، اس کو کارڈ بھیجا، اس نے وصول ہی نہیں کیا، میں ناراض ہوں۔ اس کو کہا شادی کی دعوت پہ آؤ، کہا میں نے نہیں آنا، میں ناراض ہوں۔ اور ہر بات پہ کہتا ہے مجھے بڑی خوشی ہے پر تم شادی کرو، آنا میں نے کوئی نہیں۔ مجھے بڑی خوشی ہے پر میں بارات کے ساتھ نہیں جاؤں گا، خوشی مجھے بڑی ہے، خوشی مجھے بڑی ہے پر میں ولیمے میں نہیں آؤں گا۔ تو آپ اس کو کیا جواب دیں گے؟ تو اپنی خوشی سام کے رکھ کول، تو نہ ہی کارے ہی چنگا ہے۔ او بھائی، ہم یہ صرف کہہ رہے ہیں کہ مسرت کا اظہار تو کرو نا، خوشی کا اظہار تو کرو نا، تھوڑا سا تمہارے چہرے تو بتائیں کہ تمہیں مصطفیٰ کے آنے کی بڑی خوشی ہے۔ اور یاد رکھو، یہ میلاد شریف کا موقع پوری امت مسلمہ کو پیغام دیتا ہے، اور یہ موقع عالم کفر تک یہ پیغام پہنچاتا ہے کہ یہ قوم آج بھی سب سے زیادہ جڑی ہے تو اپنے نبی کے قدموں کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ آپ کو پتہ ہے میلاد انقلاب کا نام ہے۔ میلاد جب تک نہیں ہوا تھا تو بیٹیاں زندہ دفن ہوتی تھیں۔ آپ علماء سے یہ سن تو لیتے ہیں، پر ذرا اس معاشرے کی بے حسی تو دیکھو۔ بیٹی جان ہوتی ہے باپ کی، بیٹی رونق ہوتی ہے گھر کی۔ او بھائی، بیٹی جو اتنے وقار والی ہوئی تو آپ پڑھیے نا، حضرت داہیہ کلبی کہتے ہیں میں موجود تھا جب وہ شخص آیا تھا۔ لوگ 12 ربیع الاول کے اس معاملے کو معمولی واقعہ سمجھنے لگے۔ نہ بھائی، ہم تمہیں پیغام دے رہے ہیں، یہ معمولی واقعہ نہیں۔ حضرت داہیہ کلبی کہتے ہیں اس شخص نے آ کے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے 100 بچی زندہ دفن کی ہے، زندہ دفن۔ اور کہتے ہیں میری اپنی بیٹی، میں سفر پہ تھا تجارت پہ، تو میرے پیچھے سے میرے گھر میں بیٹی ہو گئی، میری بیوی نے اپنے میکے جا کے چھپا دی، تو میں واپس آیا تو اس نے کہا بچہ ہوا تھا، فوت ہو گیا، میں نے دفن کر دیا۔ جب بچی 4-5 سال کی ہوئی تو مجھے پتا چلا میری بیٹی ہے۔ کہتے ہیں میں اسے لایا اور میں نے اسے کہا میں تیرا باپ ہوں، تجھے تحفہ لے کے دوں گا، کھانا کھلاؤں گا۔ کہتے ہیں وہ میرے بالوں سے کبھی لپٹتی، کبھی میرے سینے پہ ہاتھ رکھتی، کبھی میرا ماتھا چومتی، پر میں اسے لے گیا اور لے جا کر میں نے گڑھا کھودا، اور اس گڑھے میں اس بچی کو جب رکھا، اس نے باہر آنا چاہا تو میں نے اس کے سر پہ ضرب لگائی، جب چوٹ لگائی تو وہ دوبارہ گڑھے میں گری۔ میرا ویسے وجدان کہتا ہے کہ جب سے میلاد ہو گیا ہے، آج کسی باپ کی بیٹی اگر چارپائی سے گر جائے تو شاید وہ ساری رات سو نہ سکے کہ بچی گر گئی ہے میری۔ کہتے ہیں میں نے چوٹ لگائی سر پہ، خون بہا تو وہ گری، میں نے مٹی ڈالی، وہ ابا جی کہتی رہی۔
داہیہ کلبی کہتے ہیں وہ بتا رہا تھا اور نبی کریم بار بار اپنی چادر کا پلو اٹھاتے تھے اور اپنے آنسو پونچھتے تھے، بار بار چادر کا پلو اٹھاتے تھے اور آنسو پونچھتے تھے، بار بار اٹھاتے تھے آنسو پونچھتے تھے۔ حضرت داہیہ کلبی کہتے ہیں حضور نے پوچھا تیری جرت کیسے ہوئی، تو حوصلہ کہاں سے لایا؟ اس نے کہا محبوبہ پتہ نہیں، لیکن قربان جاؤں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے آج سویرے آپ کے ایک صحابی کو یہ کہتے سنا ہے کہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، تو وہ یہ رحمت للعالمین کے لفظ ہیں، یہ تو میں نے اپنی مرتی ہوئی بیٹی سے سنے تھے۔ تو آج جب میں نے اس کی زبان سے سنے تو میں نے کہا تو انہیں جانتا ہے؟ کہا جانتا ہوں۔ کہا مجھے بھی لے چل۔ تو حضور میں آپ کے دروازے آیا ہوں، رب معاف کر دے گا؟ تو میرے حبیب نے فرمایا چل پڑھ کلمہ، جو میرا کلمہ پڑھ لے اللہ اس کے سارے گناہ معاف کر دیا کرتا ہے۔ بھائی غلاموں کے ساتھ ظلم ہوتا۔ حضرت بلال حبشی، حضرت بلال کے بارے میں بڑے واقعات ملتے ہیں۔ ایک واقعہ بڑا منفرد لکھا ہے کتابوں میں۔ حضرت بلال سے لوگوں نے کہا آپ نبی پاک سے متاثر کیسے ہوئے؟ تو جناب بلال کہنے لگے میں زیادہ لوگوں کو، مکے کے لوگوں کو جانتا ہی نہیں تھا، چونکہ میری ڈیوٹی تھی گھر میں کام کرنے کی، اور مجھے سخت سزا ملتی تھی امیہ بن خلف کی طرف سے۔ بلکہ تحقیق یہ ہے کہ یہ عبداللہ بن جدان کے غلام تھے۔ امیہ بن خلف نے تو جب انہوں نے کلمہ پڑھا تو پھر خریدا۔ عبداللہ بن جدان کہنے لگا میں فارغ نہیں، آپ لے لیں، آپ اس کو سزائیں دیں۔ تو کہتے میں ان کے گھر میں ہوتا تھا، تو میں تو زیادہ لوگوں کو جانتا ہی نہیں تھا، کبھی مجھے موقع ہی نہیں ملا تھا باہر نکلنے کا۔ ہماری غلاموں کی کوئی زندگی نہیں ہوتی تھی۔ آج تو ہر آدمی کہتا ہے نا میں کچھ چودھری سے لے کے کھاتا ہوں۔ یہ جو تیرے اندر حوصلہ ہے نا، یہ میرے رسول نے تجھے عطا فرمایا ہے، یہ میرے نبی نے تجھے دیا ہے، ورنہ تو غلام بکا کرتے۔ یہ حوصلہ تجھے رسالت مآب نے دیا ہے۔ حضرت بلال کہتے ہیں میں ایک دن مجھے بخار چڑھ گیا بڑا تیز، میں لوگوں کو جانتا نہیں تھا۔ فرماتے مجھے تیز بخار چڑھ گیا تو ٹھنڈ بڑی سخت تھی، میرے مالک نے مجھے کئی کلو جوں دیے پیسنے کو چکی پہ۔ کہتے میں بیمار تھا تو میں نے کچھ دوائی لی جو اس وقت موجود ہوتی تھیں، تو میں نے ایک لحاف لیا، دودھ پیا تو مجھے نیند آ گئی۔ جب میں سویا تو میرا مالک آ گیا، اس نے آ کر کے مجھے سوئے ہوئے دیکھا تو کھینچ کر کمبل اتارا، رضائی اتاری، لحاف اتارا، کہنے لگا اب تیری سزا یہ ہے کہ تو کھلے میدان میں بیٹھے گا، وہاں چکی پیسے گا، اور دوسری سزا یہ ہے کہ تجھے قمیض پہننے کی بھی اجازت نہیں۔ حضرت بلال کہتے ہیں تیز بخار، ٹھنڈ کا عالم، اور جب میں چکی پیس رہا تھا تو رو رہا تھا، اور میں پوچھ رہا تھا خدایا ہمارے نصیب۔ سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میرے دروازے کے قریب سے رسول پاک گزرے اور مجھے ہائے ہائے کرتے دیکھا تو دستک دی۔ میں نے کہا کون ہے؟ دروازہ کھلے آ جاؤ۔ محبوب اندر آئے تو پوچھنے لگے کیوں رو رہے ہو؟ تو میں نے کہا جاؤ اپنا کام کرو، یہاں دکھ سارے پوچھتے ہیں مداوا کوئی نہیں کرتا۔ کہتے ہیں میں نے سخت جملے کہے معاذ اللہ، حضور چلے گئے، اور جب حضور جا رہے تھے تو میں کہہ رہا تھا بس جا رہے ہو نا، میں نے پہلے ہی کہا تھا جاؤ۔ کہتے ہیں قربان جاؤں تھوڑی دیر گزری تو اللہ کے رسول کے ہاتھ میں گرم دودھ کا پیالہ تھا، کھجوریں تھیں، حضور تشریف لائے اور کریم رسول نے مجھے کھجوریں دی، دودھ پلایا اور کہا چل جا کمبل میں بیٹھ جا۔ تو میں نے کہا چکی کون پیسے گا، وہ تو بڑا مارے گا۔ کہتے ہیں لوگو اس نبی کا میلاد اور معراج بھول نہ جانا، اس رسول پاک کی محبتوں میں کمی نہ آنے دینا، اس محبوب کا نعرہ ساری دنیا میں لگا دینا۔ فرماتے ہیں میرے حبیب کے میں قربان جاؤں، مصطفیٰ کریم نے فرمایا تو بیٹھ رضائی میں اور آج تیرے حصے کی چکی میں پیسوں گا۔ کہتے ہیں ساری رات حضور چکی پیستے رہے، ساری رات۔ سویرے میں اٹھا اور میرے حبیب پاک نے مجھے وہ سارا کچھ دیا اور خود چلے گئے۔ اگلی رات پھر آئی تو حضور پھر آ گئے، مجھے پھر رضائی میں لٹایا، دودھ پلایا اور ساری رات چکی پیسی۔ کہتے ہیں بس تیسرے دن حضور چکی پیس کے جانے لگے تو میں نے قدم تھام لیے، میں نے کہا بیبا دنیا ساری جھوٹ بولتی ہے، زمانہ سارا غلط کہتا ہے، جو غلاموں کے حصے کا کام کرے وہ اللہ کا سچا رسول ہوا کرتا ہے۔